فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میری بہت مختصر سی بات ہے کیونکہ وقت بہت بیت چکا اور مہمان ابھی تشریف لا رہے ہیں، تاکہ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوش حواس میں پڑھ سکیں اور جمعے کی تیاری کریں. سب سے پہلے پروردگار عالم نے شرط لگائی، وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے. اور ایمان والے کون ہیں؟ پروردگار عالم ایمان والوں کا اعلان، ان کی پہچان قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنا انعام فرمایا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ساری کائنات کے اندر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں جو 1.25 لاکھ لوگوں کی جماعت کا انتخاب فرمایا، جن کے سر پر پروردگار عالم نے نبوت کا تاج رکھا. اللہ اعلان کر رہے، او لوگو، ان جیسا قیامت کی صبح تک کوئی آ نہیں سکتا ہے. ان جیسا تو دور کی بات ہے جو ان کے بستر پر دلہن بن کے آ کے بیٹھ گئی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جو ان کی بیویاں بن کے ان کے بستر پر آئیں، قیامت تک ان جیسی عورت بھی نہیں آ سکتی. فرمایا پیغمبر تیرے یاروں جیسا یارانہ کوئی نہیں، تیرے گھر جیسا گھرانہ کوئی نہیں، تیری اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں، تیری ازواج جیسی ازواج کوئی نہیں. جس شہر میں تو نے سجدے کیے اس شہر جیسا شہر کوئی نہیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے تنہا آرام فرما رہا ہے اس جگہ جیسی قیامت کی صبح تک جگہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس جگہ کو اللہ جل شانہ نے قیامت تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو ہر حال میں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ضروری نہیں نماز پڑھتے ڈرو، ضروری نہیں روزہ رکھتے ڈرو، ضروری نہیں نیکی کی حالت میں ڈرو. اگر تم دنیا کے ماحول میں تب بھی، بازار کے ماحول میں تب بھی، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی، بیوی کے ساتھ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہیں وہاں بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ میری چال ڈھال سے، میری گفتار سے کہیں میرا خدا ناراض نہ ہو جائے. خبردار ناراض ہو کے میرے پاس نہ آنا، اور مجھے ناراض کر کے میرے پاس نہ آنا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، اپنے ساتھ سفارشی بنا کر پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لاؤ گے. مجھے میری عزت کی قسم، سفارش تو دور کی بات ہے، میں پوری روئے زمین جو سونے سے بھر کے لاؤ گے دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا. تو مال کی زیادتی سے نہیں مانتا، تو دنیا کے عہدوں سے نہیں مانتا، تو کسی کی سفارش سے نہیں مانتا. پروردگار عالم ہے تو عہدوں، کپڑے، مکان، جتی سے نہیں مانتا، تو زمیندارے سے نہیں مانتا. پروردگار عالم بتا کس چیز سے مانتا ہے؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. او میرا بندہ، ندامت کا آنسو بہانا تیرا کام ہے. جس حال میں جہاں بیٹھا ہوگا مجھے میری کبریائی کی قسم رحمت والی چادر میں چھپا لینا میرا کام ہے. یا ابن آدم، او آدم کے بچے، جی میرا اللہ فرمایا، او میرا بندہ، میں تیرے سے 12 گھنٹے کی عبادت نہیں مانگتا، میں 24 گھنٹے میں کہتا ہوں تو میرے گھر میں آ جایا کر. 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے میرا بندہ تو میرے گھر میں آیا کر. مجھے میری عزت کی قسم تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا. تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا.
یا اللہ دنیا داروں کا دستور ہے تتل علی سے کوئی گجرا والا جائے گا، کوئی لاہور جائے گا، کوئی شیخ و پورا جائے گا، دنیا داری کا دستور ہے کچھ لے دے پہ بات بنتی ہے، گرے سے گرا 2-1.5 کلو فروٹ لے کے جائے گا، الہی جب میں تیرے پاس آؤں کیا لایا کروں؟ فرمایا میرا بندہ تیرے سارے دن ساری رات میں جتنے گناہ تجھ سے ہوں وہ لے آیا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو رحمت والی چادر لے کے آیا کروں گا۔ کتنی کریم ذات ہے، گناہوں پہ نیکیاں دے رہی۔ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بندے تو مجھے رو کے دکھا، میں تجھے موت کے وقت نہ آسا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ پروردگار عالم دنیا کا دستور ہے اگر کہیں ناراضگی ہو جائے، آپس میں کوئی مسئلہ بن جائے، لیتی دیتی پہ کام بن جاتا ہے، الہ العالمین گناہ کرنے کے بعد تیرے ساتھ بات بنانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا میرے بندے 2 ندامت کے آنسو اپنے چہرے سے نکال کر، اپنی آنکھ سے نکال کر اپنی رخسار پر دکھانا تیرا کام ہے۔ تیرے زندگی بھر کے گناہوں پر رحمتوں والا قلم پھیر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ الہ العالمین کل کے ساتھ میں رہوں، الہ العالمین میری زندگی کا مشغلہ کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے کاروبار سے نہیں روکتا، بچوں کی تربیت سے نہیں روکتا، ان کی دیکھ بھال سے نہیں روکتا، ان کے پالنے سے نہیں روکتا، سجنے دجنے سے نہیں روکتا، پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتا، پر میرا بندہ جو میرا حق ہے مجھے دیا کر۔ اللہ کیا فرمایا؟ بندے وجود دیا، تیرا حق دے دیا، پورے وجود کے اندر جو تیرے منہ میں زبان ہے یہ زبان میرے حوالے کر دے۔ اذکر اللہ ذکر الکثیرا، میرا بندہ تو چلتے پھرتے میرا نام لیا کر، میرا بندہ زمین پہ میرا نام لیا کر، میں عرش بری پہ تیرا نام لوں گا۔ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں غلیل آ گئی، وہ تمہاری گلی میں، تمہارے بازار میں، تمہارے تتلیالی میں نکلا، اس بچے سے پوچھو کیا کرنے جا رہا ہے کہ چڑیاں مارنے جا رہا ہوں۔ اس نے پتھر، ایک کھجور کی گٹھلی، ایک بیر کی گھٹک اس نے اپنے ہاتھ میں لی، اپنی غلیل میں ڈال کر اس نے نشانہ باندھ کے جانور کو مارا، خچڑیا کیوں نہ ہو، خمرغا بھی تیتر بٹیر کیوں نہ ہو، حلال جانور کو لگا، اس میں سے سارا خون چڑھ گیا۔ فرمایا او میرا بندہ یہ میرا مال کوئی نہیں، الہی تیرا مال کیوں؟ فرمایا جب تک حلال جانور کے گلے پہ چھری نکال چلا کر اس کے اندر سے تھوڑا سا خون زکات میرے نام کی نہیں نکال دے گا، میرے بندے اس حلال جانور کو تیرے پہ حلال نہیں ہونے دوں گا۔ پروردگار عالم کیسے؟ فرمایا چڑیا کے گلے پہ چھری پھیر 1 قطرہ نکال دے، مرغی کے گلے پہ چھری پھیر 2 گھونٹ نکال دے، الہی بکری کے گلے پہ پھیروں تو کیا ہوگا؟ آدھا کلو خون نکلے گا، گائے پہ 15-20 کلو نکلے گا، اونٹ پہ 1 من خون نکلے گا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر حلال چیز میں میں نے زکات رکھی ہے، میری چیز میرے حوالے کر دے، تو خون کی صورت میں مجھے میرا حصہ دے دے، میں بوٹیوں کی صورت میں تجھے تیرا حصہ دے کے قیامت کے دن سوال نہیں کروں گا۔ یا اللہ یہ حق جاندار میں کہ بے جان میں؟ فرمایا 6 مہینے کاش کرتا ہے، فصل بیجتا ہے، تیری فصل کپاس کی، تیری فصل گندم کی، تیری فصل مکئی کی، تیری فصل کماد کی، تیری فصل فروٹ کی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 5 من مجھے دے دے، 45 من کا میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا۔ اگر 5 من میرا 45 من میں ملایا تو میرا پھر تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیری کمائی ہسپتالوں پہ پہنچاؤں گا، تیرے پیسے عدالتوں میں لگواؤں گا، تیرے پیسے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا نہ تجھے سکون ملے گا نہ تیری ذات کو سکون ملے گا۔ تو میرا حق دبا، میں تیرا حق دباؤں گا، تو میرا حق دینے میں ماتھے پہ بننا لا، میں تیرا حق دیتے ہوئے مسکرانے لگ جاؤں گا۔
الہ العالمین میرے ہاتھ میرے گھر والی کے ہاتھ میں چوڑیاں، تو نے سونے چاندی سے مردوں کو منع کیا، عورتوں کو منع نہیں کیا۔ فرمایا ان چوڑیوں کی مانیت لگوا لے، اگر 3 لاکھ روپیہ بنی تو 1 لاکھ روپے کے اوپر 2500 روپیہ، 2 لاکھ کے اوپر 5000 روپیہ، 3 لاکھ کے اوپر 7500 روپیہ۔ اولا نے ہول سال گزرنے کے بعد تو 7500 مجھے دے دے، میں 2,72,000 کے بارے میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا۔ اگر تو 7.5 میرے دبائے گا تو 3 لاکھ میں تیرے سے قیامت کے دن لوں گا۔ بعض جگہ تو میں اتنا تقاضا کروں گا ساری دنیا دینے کے بعد خالی ہو جائے گا، میرے 3 لاکھ کا حساب مکمل نہیں ہوگا۔ فرمایا او لوگو اگر اپنے مال میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنے مال مویشیوں میں سے، اپنے ذمہ داری کھیتی میں سے اگر میرا حق نہیں دو گے، بے شک تو سیکیورٹی گارڈ بنا لے، بے شک تو پہرے دار کھڑے کر لے، میں زمین کو ہی حکم دوں گا، میں آسمان سے برف کے گولے برساؤں گا، میں کبھی دھوپ کا بٹن تیز کر دوں گا، کبھی آندھیوں کا آسمان کا سوراخ کھول دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آنے لگا، میرے عزیزو پانی زمین سے نکلا، پانی آسمان سے نکلا، آسمان والے فرشتے نے کہا الہی اس قوم کے لیے پانی کا عذاب دینے میں آسمان سے کتنا سوراخ کیا جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے فرشتے جتنا بیل کی نتھ کا سوراخ ہوتا ہے، ایک ناک کے حصے کا سوراخ ہوتا ہے، آسمان میں اتنا سوراخ کر دے۔ جب فرشتے نے آسمان میں سوراخ کیا اتنا پانی نکلا جودی پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح کا بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تو تحت الثرى میں چلا جا یا پہاڑ کی چوٹی میں چلا جا، آج تجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ فرمایا ایسا دردناک ماروں گا، ایسی ذلت کی موت ماروں گا، بے شک ابا نبی کیوں نہ ہو میں ہاتھ اٹھا کے تیری مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام زکوٰۃ کا حکم لے کے آئے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کبھی قرآن کا حکم آیا انفروا خفافا وثقالا، کبھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا انفروا فی سبیل اللہ، کبھی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کبھی اللہ اعلان کر رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کبھی اللہ اعلان کر رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کبھی وعید بیان کی فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ جب مال جیبوں میں سے دل میں آنے لگا اللہ اعلان کر رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ جب اس مال کو مال سمجھا جی جان نہ سمجھا تو پروردگار عالم نے بھی اعلان فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جب میں نے وعدہ کر لیا الہی پوری فصل میں سے ایکڑ میں سے 5 من دوں گا تو اس نے بھی وعدہ کر لیا مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ واہ قرآن تیری حقانیت کے قربان جائے، کھول کھول کے اللہ بیان کر رہے ہیں۔
انگریزی سیکھنے کے لیے کسی کا سہارا لینا پڑے گا، حساب کتاب سیکھنے کے لیے درزی کے پاس کپڑے بنانے کے لیے، موچی کے پاس جوتا سینے کے لیے، ہر کام سیکھنے کے لیے کسی نہ پاس جانا پڑے گا۔ تجھے کس نے کہہ دیا؟ قرآن بیٹھے بیٹھے گھر سمجھ حق میں آ جائے گا۔ جب تک قربانی نہیں دے گا، ماں باپ کو نہیں چھوڑے گا، بہن بھائیوں کی جدائیاں برداشت نہیں کرے گا، بستر کو نہیں چھوڑے گا، گھر کے سکون سے بے سکون نہیں ہوگا۔ او میرا بندہ، جو بے قدرہ ہو سے ہم نسبت نہیں دیا کرتے، جو قربانی دے کے آیا کرتے ہیں، ہم انہیں اتنا عطا کر دیا دیتے ہیں۔ دنیا داروں کو دنیا کا وارث بناتے ہیں، دینداروں کو کبھی مصلی کا، کبھی منبر کا، اور کبھی کربلا کی شہادت کی سرداری کا وارث بنا دیتے ہیں۔ فرمایا میرا نبی اپنی امت کے مردوں کو منع کر دے، کبھی سونے کے قریب نہ جانا، کاروبار کے نہیں، استعمال کرنے میں۔ کبھی شوشا کے لیے کان کے اندر نہ پہننا، کبھی ہاتھ کے انگلی میں نہ پہننا، کبھی گانی سیٹ بنا کے، زنجیری بنا کے گلے میں، کبھی ہاتھ کی کلائی پہ بریسلیٹ بنا کے نہ پہننا۔ فرمایا اللہ کے نبی، بے شک آپ رحمت للعالمین ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، جو میری منع کی ہوئی چیز کو اپنے پہ حلال سمجھے گا۔ میرا نبی 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین کیوں نہ ہو، مسجد نبی کا ویڑا کیوں نہ ہو، ابو بکر عمر کے درمیان کیوں نہ ہو، کملی والا تو اپنے یاروں کے درمیان کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر میری چیزوں کو کوئی حرام کو حلال جانے گا، تیری خدمت میں آئے گا، اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سونا پہنا ہوگا، میرا محمد دیکھنا تو دور کی بات ہے، میرا نبی اس کے سلام کا جواب دینے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ فرمایا جس نے ایک تیرا لایا ہوا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں اپنے سامنے بٹھا، انہیں کہ یہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دینا۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، وعدہ کرو جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا، مرد ریشم نہیں پہنیں گے، مرد سونا استعمال نہیں کریں گے، تم سونے چاندی، تم سونے ریشم کا انکار کر دو، میں محمد منبر پر کہہ کے کھڑے ہو کے تمہارے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب مردوں کو پہننے سے منع فرمایا، حکم زکوٰۃ کا آیا، فرمایا میرا بلال جیسے مردوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے، عورتوں کو بھی کہہ دے زیور میں زکوٰۃ بنتی ہے، جو تم نے جمع جوڑی کر کے پیسہ رکھ رکھا ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے جو تمہارے پاس ساز و سامان ہے اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ فرمایا او میرے بندو، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب زکوٰۃ کا نیا حکم آیا، آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا جلدی چلی جا، جلدی چلا جا، میری بیٹیوں سے جا کے کہہ دے کہ تمہارے ہاتھوں کے کنگن پر، تمہاری کانوں کی بالیوں پر، تمہارے گلے کے نیکلس ہار پر، تمہارے ماتھے کے ٹیکے پر، تمہارے جھمر پر، ہاتھ کی انگلی کے انگوٹھی پر، کوک کے بالیوں پر پروردگار عالم نے اپنا حصہ رکھ دیا، زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے مجمع میں گئے اور جا کر اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، کنگن کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ دو۔ ایک بڈھڑی مائی اٹھی کہنے لگی بلال ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی تو میں کلمے کا معنی نہیں پتا، ابھی تو میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا، اے بلال تو بتا یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے میں بھی اتنا بڑا مفتی کوئی نہیں، ابھی حکم آیا تو انہوں نے فرمایا میں نے آ کے کہہ دیا کہ بلال کچھ تو اس کے بارے میں بتلایا ہوگا۔ کہا ہاں، جب میں حکم لے کے چلا مجھے آواز دے کے واپس بلایا، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، فرمایا جا کے کہہ دینا جو دے گا جنت میں جائے گا، جو انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔
تھی تو بڈڑی لیکن بڑی سیانی تھی، اتنا سنا چیخیں مارتی اٹھی۔ حضرت بلال پردے میں کھڑے تھے، اس عورت اور بلال کے درمیان ایک چادر حائل تھی، اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کی کلائیوں میں سے دو موٹے موٹے سونے کے کنگن اتارے، حضرت بلال کے قدموں میں رکھ کے آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سونے کے کنگن دیکھے، بڑی اماں جان کو آواز دی، او اماں جان، او پھپھی جان، او خالہ جان۔ کہنے لگی بلال اب تو میرے پلے کچھ نہیں۔ حضرت بلال کہنے لگے انہوں نے یوں نہیں کہا تھا کہ سارا اتروا کے لے آئیو، سارے کی زکوٰۃ لے کے آئیو۔ سنو تتلے علی کے غیور مسلمانوں، اس عورت کے ایمانی جذبات پہ قربان دو، اس کے رسول پہ اپنی قربانیاں دے دو۔ کہنے لگی بلال ایک نہیں سارا لے جا۔ تب انہوں نے کہہ دیا جو نہیں دے گا جہنم میں جائے گا، جو چیز ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، پہننا تو دور کی بات ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، انہی کے بارے میں قرآن اترا، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، زمین پر وہ تلواروں کے سائے میں خدا سے راضی ہو گئے، عرش بری پہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے مکان بنا کے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔